یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مشرکوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت اور محبت برا حلقہ بن چکا تھا۔ انصار اور مہاجرین نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور مدینہ کی گلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے روشن ہو گئیں، مگر اسی دوران مدینہ میں یہود کی ایک نئی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مدینہ کے یہودی خاص طور پر بنو قریظہ اور بنو نضر جیسے قبیلے دل ہی دل میں شدید حسد، بغض اور نفرت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی، اب وہی نبی آ چکے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں اس سچے دین کی طرف آ رہے ہیں، مگر ایمان لانے کے بجائے وہ ضد، ہٹ دھرمی اور نفرت میں اندھے ہو چکے تھے۔ یہودی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کھانے میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتے، جیسے خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے زہر والا گوشت پیش کیا تھا۔ کبھی کوشش کرتے کہ چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا کر آپ کی جان لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبردار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دی جا سکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کمزور کیا جا سکے اور اللہ کے نور کو بند کرنے کی ناکام کوشش کی جا سکے۔ یہود میں کئی لوگ ایسے تھے جو جادو، سفلی عمل اور شیطانی عملیات میں ماہر تھے۔ ان میں سب سے مشہور ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم تھا۔ یہ واقعہ بھی اسی لبید بن عاصم نامی یہودی جادوگر سے جڑا ہوا ہے جو مدینہ منورہ کے یہودی قبیلے بنی جھریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص نہایت بدنیت، حسد سے بھرا ہوا اور اندر سے بہت ہی برا تھا۔ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید دشمنی تھی، کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ روز بروز اسلام پھیل رہا ہے اور اس کے اپنے مذہب کے ماننے والے کمزور پڑ رہے ہیں۔ لبید بن عاصم اور اس کی بہن، جو خود بھی جادو جانتی تھی، دونوں نے مل کر ایک بہت ہی گندی سازش کی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت کو اس کام کے لیے تیار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تک کسی طرح پہنچ سکتی تھی۔ اس عورت نے بڑی ہوشیاری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی اور اس میں پھنسے ہوئے بالوں کے چند باریک بال حاصل کر لیے۔ ان دنوں بال اور کنگھی جیسی چیزوں پر جادو کرنا عام بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جسم سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور ان پر جادو زیادہ آسانی سے اثر کرتا ہے۔ لبید بن عاصم نے ان حاصل شدہ بالوں اور کنگھی پر خاص شیطانی عمل کیے۔ اس نے ان پر 11 گریں لگائیں اور ہر گرہ پر شیطانی الفاظ اور کفریہ منتر پڑھے۔ یہ منتر شیطانوں، خبیث روحوں اور جنات کو خوش کرنے کے لیے پڑھے گئے تاکہ ان کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دی جا سکے۔ یہ تمام چیزیں کھجور کے درخت کی چھال میں لپیٹ کر خاص شیطانی طریقے کے مطابق باندھ کر رکھ دی گئیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر اسے پانی میں رکھا جائے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام عمل مکمل کرنے کے بعد لبید بن عاصم نے اس جادو کو مدینہ منورہ کے ایک پرانے اور سنسان کنویں بیر زروان میں پھینک دیا۔ یہ کنواں مدینہ کے آس پاس ایک ویران جگہ پر تھا اور اس کا پانی پہلے ہی سرخی مائل اور بدبودار ہو چکا تھا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کام نہ کیا ہوتا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس گئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نہ گئے ہوتے۔ طبیعت میں بے حد بوجھ، تھکن اور دل کا بوجھل پن محسوس ہوتا۔ کبھی نیند میں عجیب و غریب خواب آتے، جیسے کوئی آپ کو باندھنے یا روکنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل، نبوت، وحی اور دین کی ذمہ داری پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ انبیاء کرام خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کی کیا حالت ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے، کس نے یہ جادو کیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا،
لبید بن عاصم نامی یہودی اور اس کی بہن نے۔ پہلا فرشتہ پھر سوال کرتا ہے، کس چیز پر جادو کیا گیا؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، کنگھی کے بالوں اور اس کنگھی میں پھنسے ہوئے بالوں اور کھجور کے درخت کی چھال پر جس پر 11 گریں لگائی گئی تھیں۔ پھر سوال ہوا کہ یہ چیز کہاں رکھی گئی ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا، مدینہ کے فلاں کنویں بیر زروان کے اندر پانی کے نیچے ایک پتھر کے نیچے دبا کر رکھی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ سارا خواب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کو حکم دیا کہ اس کنویں پر جاؤ اور اس چیز کو نکال کر لاؤ جس کا پتہ خواب میں دیا گیا ہے۔ جب صحابہ اس کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی اس پانی کا رنگ سرخ اور بدبودار تھا۔ کنویں کے نیچے کھجور کی چھال میں لپٹی ہوئی وہی کنگھی اور بال موجود تھے جن پر 11 گریں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ چیز نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 عظیم سورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورتیں جن کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی آیتیں پڑھ کر ہر گرہ پر دم فرمایا۔ یہ 11 آیتیں ہیں، تو ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی، یہاں تک کہ 11ویں گرہ کے بعد سارا جادو ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ہلکی ہو گئی، چہرہ مبارک خوشگوار ہو گیا، کمزوری ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت یاب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو مٹی سے بند کروا دیا تاکہ لوگ آگے وہاں نہ جائیں اور شیطانی کاموں کے لیے اسے استعمال نہ کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ جادو برحق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جادو انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ذبح تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جادو انسان کی جان بھی لے سکتا ہے اور جانور کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جادوگر لوگ کسی کو بھی اس جادو کے ذریعے کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جادوگروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔